والساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك عنه وتمتعه فيها طويلا. يا مولاتي يا فاطمة أغيثي، يا مولاتي يا فاطمة أغيثي بحق دم المظلوم علیہ الصلوۃ والسلام. رب صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم صلوات برباد محمد و اہل بیت محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی قرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا. صلی علی محمد آل محمد. دعا ہے پروردگار وحدہ لا شریک باریان کی یہ صف اعضاء کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جن کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے ان مرحومین کے درجات بلند فرمائے. کریم اللہ کریم کربلا کے صدقہ میں تمام حاضرین جھولیوں میں ایسی محبت بھری نعمتیں عطا فرمائے کہ کبھی کسی اور سے مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. پروردگار ہمارے حقیقی وارث سے علماء علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے انصار اور اعوان میں شمار فرما. ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. شکر اس پروردگار کا جس نے ہمیں ذکر حسین سننے اور سنانے کی سعادت بخشی. ذکر بارہا میں کہتا رہتا ہوں، نہ یہ ذکر عام ہے نہ یہ جگہ عام ہے. یہاں پہ بیٹھنا ایسے ہی رکھتا ہے جیسے قبر حسین پہ بیٹھا انسان، مگر شرط یہ ہے کہ معرفت ہو، پہچان ہو، علم ہو، وسعت نظری ہو، شفاف قلبی ہو، نگاہ پاکیزہ ہو، تب جا کر یہ مقام سمجھ میں آتا ہے کہ کہاں پہ بیٹھا ہو. یہ تو وہ ذکر ہے، یہ وہ عزاداری ہے جو آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے مہدی تک ہر معصوم کر رہا ہے. یہ تو میرا تیرا کمال اپنی جگہ پہ ہے کہ میں اپنے نصیب کو جگانے کے لیے کتنی محنت کرتا ہوں معرفت اہل بیت میں بول کر یا اس ذکر کو سن کر. یہ تو وہ جس کو اس نے معصوم ہادی بنا کر بھیجا ہے وہ بھی عزادار حسین بن کے رویا ہے. وہ ایسا ذکر اللہ نے عطا کیا ہے ہمیں کہ ہم اپنی روحوں کو بیدار کریں تو ذکر حسین کے صدقے میں، ہم اپنی نمازوں کو بلند کریں تو بھی ذکر حسین کے صدقہ میں، اگر ہم اپنی عاقبت کو بلند کریں وہ بھی ذکر حسین کے صدقہ میں، اپنی قبروں کو منور کریں وہ بھی ذکر حسین کے صدقہ میں. یہ تو معرفت کا مقام ہے کہ انسان اہل بیت کی محبت میں، اہل بیت کی عشق میں ڈوب کر کہاں تک بلند ہو سکتا ہے. یہ تو اس کی اپنی مرضی ہے کہ اس عشق میں کس منزل تک پہنچ سکتا ہے. وہ تو پرواز کروانے والے ہیں، یہ میری مرضی ہے کہ میں اپنی معرفت کو کہاں تک بلند کر سکتا ہوں. وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم حدیث مبارکہ ہے کہ الحسین منی وانا من الحسین، میں محمد حسین سے ہوں، حسین مجھ محمد سے ہے. الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے. فقط امام حسین علیہ السلام کو
چراغ نہیں کہا، فقط کشتی نہیں کہا، دو تشریح دیں، ہدایت کا چراغ اور کشتی نجات ہے۔ ان الفاظ سے سمجھ میں کیا آتا رسول کا کہ جو امام حسین علیہ السلام سے ہدایت لینا چاہتا ہے وہ حسین کے در پہ آئے، جو نجات پانا چاہتا ہے وہ حسین کے در پہ آئے۔ من احبا، جو حسین سے محبت کرے، احب اللہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ مگر ایک قرآن کی آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آئے صاحبان ایمان مصطفیٰ سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ تجھے مزید عطا کرے گا۔ یعنی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ سے محبت کرو، اور ذات مصطفیٰ کہہ رہی ہے کہ میرے حسین سے محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ظاہراً لفظوں میں فرق ہے، اتباع میں کوئی فرق نہیں۔ لفظاً فرق ہو سکتا ہے مگر نہ حدیث کا قرآن کی آیت سے ٹکراؤ ہے، نہ قرآن کی آیت حدیث سے ٹکرا رہی ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر مصطفیٰ سے محبت کرو گے تو اللہ محبت کرے گا، اگر مصطفیٰ کی پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پیروی مصطفیٰ کا یہ مقام ہے کہ خود مصطفیٰ عاشق حسین ہے، خود مصطفیٰ عاشق حسین ہے، اور ایسا عاشق ہے کہ میں اور آپ اس مقام عشق تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اس نے عشق کی منزل میں اس وحدہ لا شریک ہادی کے کہنے پہ اس زبان رسالت ہادی برحق نے خود کہا، جس کی زبان پہ پہرا لگا ہوا ہے، جب تک جبریل آتا نہیں یہ زبان نطق نہیں کرتی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی، حسین ہدایت کا چراغ ہے، وسفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کی کشتی ہے۔ چراغ ہونا اور بات ہے، ہدایت کا چراغ ہونا اور بات ہے۔ کمال یہ ہے کہ حسین وہ چراغ ہے، جتنے بھی طوفان چلے حسین کا چراغ کبھی بجھنے نہیں پایا۔ یہ چراغ کی فطرت ہے، ہوا چلتی ہے تو چراغ بجھ جاتا ہے، یہ چراغ کی فطرت میں جب ہوا کے جھونکے تیز ہو جاتے ہیں تو چراغ بجھ جاتا ہے۔ مگر حسین وہ چراغ ہے جو یزیدیت کی بحروں لہروں میں ایسا چلا کہ قیامت تک کی نشجی کا راہ بنا گیا۔ صلوات پڑھے گا بر محمد و اہل بیت محمد۔ جو یزیدی طوفانوں میں بھی ایسا چمکا ہدایت کا چراغ، قیامت تک کے لیے ہدایت کی کشتی بن گیا۔ حسین ایسی مثال ہے، آپ کشتی کو دریاؤں میں دیکھیں، چھوٹا چھوٹا پانی ہو یا تھوڑا پانی ہو کشتی تیرتی ہے، جب پانی بڑھ جاتا ہے تو اسے سہاروں کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ مگر حسین کی کشتی کتنی مضبوط کشتی ہے، جب دنیا کی ظلمت کے طوفان تھے، ہر طرف سے پتھروں کی بارش تھی، ہر طرف سے ظلم کے اندھیرے تھے، ہر طرف سے حسین اور توحید کے پیغام کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر حسین کی کشتی اتنی مضبوطی سے چل رہی تھی کہ قیامت تک کے لیے اسے اللہ کے رسول نے کشتی نجات بنا دیا۔ اب جو حسین کے دامن سے لپٹ گیا وہ نجات پا جائے گا، جو حسین کے در پہ آیا وہ ہدایت پا جائے گا۔ کیا ہی کمال ہے جو عاشق حسین بن جائے، اللہ کا یہ محبوب اسے اتنا بلند کر دیتا ہے کہ فرشتوں کی صفوں تک لے جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر مصطفیٰ کی پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور ذات مصطفیٰ کیا کر رہی ہے، اگر تم حسین سے ہدایت لو گے، حسین کی کشتی نجات پہ سوار ہو جاؤ گے، تو میں حسین کا نانا، حسین کا آقا مولا ہو کر، اس پروردگار کا ہادی برحق ہو کر گواہی دیتا، من احبا، جس نے اس حسین سے محبت کی اللہ اس سے محبت کرے گا۔ اب اس حدیث کو ابن عساکر نے اور مختلف محدثین معجم کبیر نے تبری نے نقل کیا ہے کہ رسول نے کس مقام پر یہ حدیث کہی ہے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ شریعت کے مطابق، قرآن کے حکام کے مطابق، اخلاق کے مطابق دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مسجد نبی میں حسین داخل ہوئے۔ اگر میں جملے کو خطابت میں پلٹ کے کہوں
تو حسین علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد حسین کے قدموں کو چوم رہی تھی۔ تو وہاں پہ وہ جو اس سے لو لگا کے بیٹھا تھا، جبریل کی زبان سے کلام کر رہا تھا، اس نے وہاں پہ قرآن کے علم کو چھوڑا، حدیث کو چھوڑا، اپنے کلام کو چھوڑ کر حسین کو پکڑا۔ کسی صحابی سے نہیں کہا کہ میرا حسین کو اٹھا کے دو، خود جا کر حسین کو اٹھا کے اپنے زانوں پہ بٹھایا اور بٹھا کے کام کیا۔ رسول نے حسین کے ہاتھ کو پکڑ کے کہا، او میرے اصحاب ان ھذا الحسین، میرے اصحاب یہ میرا حسین ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، من احب احب اللہ، جس نے اس حسین سے محبت کی اس سے اللہ محبت کرے گا۔ اب کیا تقاضا ہے کہ اصحاب افضل ہے یا اہل بیت؟ رسول تو زانوں پہ بٹھا کے کہہ رہا ہے صحابہ یہ حسین ہے، اس کو دیکھو اور اس کی اتباع کرو۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، میاں زندہ باد، مردہ باد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اب اہل بیت علیہ السلام کو میں کس سے قیاس کروں کہ وہ جو خود مرسل اعظم ہے، خاتم النبیین ہے، ہادی برحق ہے، جس کی زبان پہ پہرہ نبوت ہے، جس پہ جبریل آئے نہیں تو کلام نہیں کرتا، وہ کہہ رہا ہے میرے اصحاب، اپنے اصحاب سے مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ میرا حسین ہے۔ یعنی حسین ہدایت لیتا نہیں، حسین دیتا ہے۔ حسین کسی سے مانگتا نہیں، حسین عطا کرتا ہے۔ یعنی حسین سے ہدایت مانگنا تمہارا کام ہے، عطا کرنا حسین کا کام ہے۔ اس کی کشتی پہ نجات کے لیے آنا تمہارا کام ہے، نجات عطا کرنا اس کا کام ہے۔ اللہ کے حبیب نے کہا تھا کہ ماثل اہل بیتی کماثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے۔ تم نوح علیہ السلام کسی کو پکڑ کر لینے نہیں گئے تھے کہ آ جاؤ نجات کے لیے، بلکہ کہا تھا جو چاہتا ہے نجات لے لے وہ کشتی نوح پہ سوار ہو جائے۔ مگر مذاق بنانے والوں نے مذاق بنایا، کب بنے گی کشتی، کب چلے گا پانی، کہاں پہ تیرے گی؟ جب تیری تو ایسی موجوں میں تیری کہ نسل کو بھی بھول گیا، ایسی تیری کہ جب فوراً پلٹ۔ دنیا نہ رہے گی پر اسلام رہے گا، ماشاءاللہ، دنیا نہ رہے گی پر اسلام رہے گا، شبیر بہر کا تیرا نام رہے گا۔ نام حسین علیہ السلام وہ کشتی نجات ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام کے بیٹے نے باپ کی کشتی کی مخالفت کی کہ اس کشتی پہ سوار نہیں ہوں گا، اتنے بڑے پہاڑ وہاں پہ چڑھ جاؤں گا نبی کو چھوڑ کر۔ میں کہہ ہی سکتا ہوں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا، نبی کا بیٹا ہے، مگر جیسے کہا کہ نبی کو چھوڑ کر پہاڑوں پہ کھڑا ہو کر وہاں پہ پناہ لوں گا، اللہ کے نبی نے کہا نہ پہاڑ بچیں گے نہ کچھ بچے گا، جو اس کشتی پہ ہوگا فقط وہی بچے گا۔ اب کہا اتنا بلند ہے، جب چھوڑ کے بھاگ رہا تھا جیسے ڈوبنے لگا محبت پدری نے جوش مارا، پروردگار تو نے کہا تھا تیروں کو بچا لوں گا، جو تیرے اہل ہیں ان کو بچا لوں گا، پروردگار میرا تو اپنا ڈوب رہا ہے اس کو تو بچا لے گا۔ خبردار جو تجھے چھوڑ جائے وہ تیرا نہیں ہے، جو تجھے چھوڑ جائے وہ تیرا نہیں ہے۔ ادھر ایک نے چھوڑا نسل اسماعیل، نسل ابراہیم میں سے، آپ اٹھا کر دیکھیے وہ ایک آدم کی نسل میں سے نوح کا بیٹا باپ کا نافرمان ہوا۔ کس وجہ سے؟ ماں نافرمان تھی، ماں باغی تھی تو اس نے بیٹے کو باغی بنا دیا۔ اللہ نے کہا ہے جبریل جس پہ شادی انبیاء ہوتی ہے، جملہ پہنچ جائے تو دعا ضرور کرنا، انبیاء کی شادی ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے، آج کے بعد اس صفحہ کو بھی کاٹ دے کہ نبی کے گھر پیدا ہو اور نبی کا مخالف رہ جائے۔ اب نوح علیہ السلام کی زندگی سے لے کر خاتم تک ہر نبی کی زوجہ کو بھی دیکھنا، ہر نسب کو بھی دیکھنا، چھوڑنا فرمان تھی یا تھے، کبھی ہونے ہی نہیں دیا، کبھی نسب کو بڑھنے ہی۔
اس نسب کو کبھی دوبارہ پلٹ کر نبوت پہ اعتراض آنے ہی نہیں دیا. ایک مرتبہ آیا اور کیا گھرانہ ہے مصطفیٰ کا گھرانہ, کیا گھرانہ ہے مصطفیٰ کا گھرانہ. حسین کے لیے کہتا ہے الحسین منی وانا من الحسین ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ الحسن والحسین منی وانا منہما, میں دونوں میں سے ہوں. الفاطمہ تو وضعت منی وانا منہ, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اور میں فاطمہ سے ہوں. العلی منی وانا منہ, علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. کیسا عظیم گھرانہ ہے, جس کو بھی اٹھا کر دیکھیے اطاعت خدا میں نظر آتا ہے. اور اس نے اتنا بلند کیا, اتنا بلند کیا, اتنا بلند کیا. دنیا والوں, انبیاء کی اولادوں کو بھی دیکھنا, مصطفیٰ کی نسل کو بھی دیکھنا. اگر وہ سارے صحب درود تھے تو یہ صلی اللہ کی اولاد ہے. وہاں پہ باغی ملیں گے, ترک اولا والے ملیں گے. مصطفیٰ کی نسل کا امتیاز یہ ہے, نہ یہاں پہ باغی ملے گا نہ ترک اولا والا ملے گا. اللہ اکبر, مل کے بولیے یا رسول اللہ. یہ تو کمال, یہ شرف اس خاندان کو ہے. اور اتنا طاہر بنایا پروردگار نے کہ جب تعارف کرواتا ہے رسول کا, حدیث قصہ میں بھی تو کہتا ہے ہم فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہے جبریل, یہ اس کا بابا ہے, یہ اس کا شوہر ہے, اس کے بیٹے ہیں. یعنی سلسلہ ہدایت میں جب جس کو بھی دیکھنا کوئی ہادی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو دیکھنا فاطمہ زہرا سے رشتہ داری کیا ہے, تو دیکھنا فاطمہ زہرا سے رشتہ داری کیا ہے. اللہ نے قانون بدلا. دیکھنا پہلے کسی کی زوجہ کو, بیٹی کو معیار ہدایت اور رشد و ہدایت کے عہدوں کے لیے کبھی انتخاب نہیں کیا. یہ شرف بخشا تو اپنے رسول کو بخشا. اتنا اعتبار تو تھا نا اس اللہ نے, جس نے 25 مرتبہ سورہ احزاب میں کہا اے نبی کی بیویوں تم یہ کام نہ کرنا, اے نبی کی بیویوں تم یہ کام نہ کرنا, اپنا گھر چھوڑ کے باہر نہ جانا, تم زیور نہ پہننا, تم زمانہ جاہلیت میں کچھ جو کرتی تھی وہ نبی کے گھر میں نہ کرنا. 25 مرتبہ اللہ نے دھمکی دے کر نبی کی بیویوں سے کہا. میں یہاں پہ بیٹھ کر ترجمہ بھی نہیں کر سکتا, مگر فوراً اس توحید نے اپنا تیور بدلا. کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے میرا حبیب محمد, جو پہلے جن سے مخاطب تھا وہ اور ہے, اب جس کی ضمانت دے رہا ہوں یہ اور ہے. اللہ نے اللہم صلی علی محمد, پہلے والے اور ہیں, یہ اور ہیں. جن کی ضمانت اللہ دے وہ کتنے بلند ہوں گے, وہ کس معیار پہ بلند ہوں گے. جس کو اللہ کا حبیب, جس کو وہ حبیب جس کی زبان نطق کرے تو قرآن بنتا ہے, زبان نطق کرے تو حدیث بنتی ہے. جس کی جھوٹی گٹھلی کھجور کی کوئی چوس لے تو محدث بن جاتا ہے, جس کی کھجور کی گٹھلی کو چوس لے تو مفسر قرآن بن جاتا ہے, حبر الامہ بن جاتا ہے. وہ حضور اکرم, وہ نبی اعظم کا کیا مقام ہے, جس کی زبان کو کبھی حسین چوستا رہا, کبھی علی چوستا رہا, کبھی زہرا چوستی رہی, کبھی حسن چوستے رہے, کبھی زینب عالیہ چوستی رہی. کیا مقام دیا ہے اللہ نے. جس نے بھی رسول کی زبان کو چوسا ہے اللہ نے اس کو ہادی بنا دیا, اللہ نے اس کو ولی بنا دیا, اس کو اتنا بلند کیا. جس نے رسول کو پالا تھا اسے بھی ولی بنا دیا. جملہ پرانا ہے, مجلسوں میں کہہ چکا ہوں. جس نے رسول کو پالا تھا ان کو بھی ولی بنا دیا. جو رسول کو پال رہے تھے وہ بھی ولی تھے, جن کو رسول پال رہا تھا وہ بھی ولی تھے. مگر فرق یہ ہے, وہ جس کو پال رہے تھے وہ اسلام تھا, جس کو رسول پال رہا تھا وہ محافظ اسلام بنے. جس کو جناب ابو طالب نے, جس کو عبد المطلب نے, جس کو جناب حمزہ نے, جس کو فاطمہ بنت اسد نے پالا وہ رسول اعظم خود اسلام بنا. اور جس کو رسول گود میں اٹھا کر کبھی حسین کو, کبھی حسن کو, کبھی ثانی زہرا کو, کبھی اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو اٹھا کر اپنی زبان چساتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مجھ سے ہیں, میں ان سے ہوں. اللہ نے ان کو بھی ولی بنایا ہے. مگر اتنا فرق ہے, جس کو پہلے 5 نے پالا تھا وہ رسول اعظم بنا, خاتم النبیین بنا. اور جو رسول نے جن 5 کو پالا ہے, کوئی محافظ اسلام بنا, کوئی کا کوئی ایمان بنا, کوئی کا کوئی اسلام بنا. بیٹھے ہیں تو بیٹھے ہیں.
حیدری مقام شرف ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. یہ مقام شرف دیکھیے. اہل بیت کا گھرانہ کتنا بلند ہے، حسین کا گھرانہ کتنا بلند ہے. حسین علیہ السلام کو زانوں پہ بٹھایا رسول نے، واقعہ یاد ہے، حدیث یاد ہے نا، اور کہا ہاتھ کو بلند کر کے، ہے میرے صحاب ان الحسین، دیکھو یہ میرا حسین ہے. جب کوئی اس حسین کو مدد کے لیے پکارتا ہوا دیکھے، من نصرہ، اس کی مدد کرنا، اس کی مدد کرنا. حسین کو کبھی تنہا مت چھوڑنا. یہ حسین اس منزل پہ فائز ہے، اس مقام پہ فائز ہے. حسین خود ہدایت کا چراغ ہے. حسین اس منزل پہ ہے کہ رسول نے تبلیغ اسلام کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر حسین کا تعارف کروایا. جا کر مفتیان سے پوچھئے روز جمعہ خطبہ جمعہ کے بیچ میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ اور یہ جمعہ کے روز سب سے اول ترین وقت ہوتا ہے اور افضل ترین وقت ہوتا ہے جہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے. جب ایک خطبہ ختم ہو گئے، مؤذن یہ جو بھی خطبہ دینے والا خطیب بیٹھتا ہے، درود کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. مجھے نہیں پتا وہاں پہ کیا بلند ہوتا ہو، یہاں ہمارے پاس درود کی آوازیں، صلوات کی آوازیں بلند ہوتی ہیں. اور یہ اس یاد میں ہے چند لمحے جو رسول نے ممبر کو چھوڑا تھا، جو رسول نے اپنے خطبہ کو چھوڑ کر حسین کو اٹھا کر گود میں لائے تھے اور پھر سے خطبہ شروع کیا تھا. وہیں پہ خطیب بیٹھتا ہے، چند لمحے درود پڑھتا ہے ذات مصطفیٰ پر، آل مصطفیٰ پر، پھر کھڑا ہو کر خطبہ دیتا ہے. اب میں جملہ کہنے چاہ رہا ہوں، پتہ نہیں پہنچ پائے یا نہ پہنچ پائے. اب خطیب بیٹھ کر درود پڑھتا ہے محمد و آل محمد پر. اب ذات مصطفیٰ نے کیا کیا تھا؟ میں تو درود پڑھتا ہوں نا مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ پر. اب ذات مصطفیٰ نے ممبر کو چھوڑا، حسین کو اٹھا کر، دل میں بھی حسین کی محبت، سوچوں میں بھی حسین، ہر مقام پہ حسین، اٹھا کر کہا ہاتھوں کو بلند کر کے ان الحسین، صاحب یہ میرا حسین ہے، چھوٹا ہے مگر پہچان لو. ہاتھوں کو بلند کر رہا، اشارہ کسی اور طرف کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ کے نبی نے جب بھی کسی ہادی کا اعلان کیا ہے ہاتھ کو بلند کر کے اور نام لے کر کیا ہے. اگر غدیر کا مقام تھا وہاں پہ ہاتھ کو بلند کیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ علی ہے دیکھ لو یہ تمہارا مولا ہے. جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. دیکھو میرے زانوں پہ یہ حسین ہے. حسین ہدایت کا چراغ ہے، یہ کشتی نجات ہے، یہ حسین ابن علی. من احبا، جس نے اس سے محبت کی، احب اللہ، اس نے اللہ سے محبت کی. اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. ابھی 5 سال کا سن ہے، زانوے مصطفیٰ پہ حسین ہے، تو ایسے بلند کر کے ایسے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ یہ حسین ہے. مگر میدان کربلا میں حسین نے ذوالجناح پہ کھڑے ہو کے کہا تھا یا ایھا المسلمون، پہچانو میں محمد کا بیٹا حسین ہوں، میں محمد کا بیٹا حسین ہوں. حسین اپنے عاشق کو کتنا بلند کرتا ہے، حسین اپنے عاشق کو کتنا بلند کرتا ہے. تقریباً 40 سال یا 45 سال کا واقعہ ہے. گناہگار پست ترین انسان جس کی کوئی قدر نہیں ہوتی معاشرے میں، حسین اس کو گلے سے لگاتا ہے، اتنا بلند کرتا ہے. ایران کا علاقہ ہے دولت آباد، قبلہ شاید گواہی دیں گے. وہاں پہ ایک کسائی، قاسم نام کا کسائی تھا، جو پورا سال گناہ کرتا ہے، قتل کرتا ہے، جو برا کام کر سکتا ہے کرتا ہے، مگر 29 ذی الحجہ سے روز عاشور تک غسل کر کے توبہ کرتا ہے. پروردگار حسین کے ایام آ گئے، مظلوم کے دن آ گئے، ان دنوں میں کوئی گناہ نہیں کرتا. مگر عالم یہ ہوا کہ اس دولت آباد میں جو حسینیہ تھا اس میں کم از کم ایک مجلس میں 12,000 کا مجمع بیٹھتا تھا 40-45 سال پہلے. اور وہاں پہ فقط انجمن کے تقریباً 4 سے 5 ہزار رکن تھے جو انتظام کرتے تھے. سب نے آہستہ آہستہ حسینیہ چھوڑنا شروع کر دیا. اب قاسم کے کام کیا؟ یہ 2 کام کرتا ہے محرم میں، 7 محرم کے جلوس کا علم اور روز عاشور کا علم.
ایرانی علم ویسے وزنی ہوتے ہیں، پاکستان کی طرح زیادہ لمبے نہیں ہوتے، وہ چوڑے ہوتے ہیں، اس کو مضبوط شخص کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اٹھائے۔ یہ سب سے زیادہ کسائی تھا، مضبوط تھا، یہ علم اٹھاتا تھا۔ مگر لوگ اعتراض کرتے تھے اتنا برا بندہ جو سارا سال گناہ کرتا ہے یہ حسین کا علم اٹھاتا ہے، ہم اس حسینیہ میں نہیں آئیں گے۔ 12,000 سے 1,000 پہ مجمع آ گیا۔ مین 7 افراد جو انجمن کے تھے انہوں نے سوچا کہ ہمیں جا کر قاسم سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ گئے اس کے گھر میں، قاسم کی یہ فطرت تھی جب سفید ریش سفید داڑھی والا بندہ اس سے کلام کرتا، بات کرتا، ادب سے اس کا جواب دیتا، اور کسی کو کوئی اعتبار نہیں تھا کہ اس چاقو کا حملہ کر دے یا تماچا مار دے۔ ان انجمن میں سے 7 میں تھے، ایک بزرگ تھے، ان سے طے کیا کہ تو بات کرے گا، تو بزرگ ہے، سفید ریش ہے، ہمارے پہ حملہ ہو سکتا ہے۔ 28 ذی الحج کو، 29 کو یہ توبہ کرتا ہے غسل کر کے، یہ 28 کو چل کے اس کے دروازے پہ گئے۔ قاسم نے دیکھا کہ حسین کے حسینیہ کے متولی آ گئے، بڑے ادب سے چائے پلائی، عزت کی، خاطرداری کی، مگر پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہا اس لیے ہے آپ سے مشورہ کرنا ہے کہ اگر کسی وجہ سے حسین کا ذکر کم ہو رہا ہو، لوگوں کی آمد کم ہو رہی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کہ اگر علم ہو جائے کہ کسی ایک فرد کی وجہ سے یہ مجمع کم ہو رہا ہے، حسین کے ذکر میں کمی آ رہی ہے، اس ایک فرد کو نکال دینا چاہیے۔ سفید ریش نے بول کے کہا، میں نے جملہ چھوڑ دیا صاحب، فیصلہ قاسم تو نے خود کر دیا، تیری وجہ سے ہمارے حسینیہ میں لوگ مجلس سننے نہیں آتے، ہمارے جلوس میں لوگ نہیں ہیں، اب تو آج کے بعد ہمارے حسینیہ نہیں آئے گا۔ یہ جملے سننے تھے نا، اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، یہ اٹھ کے چلا گیا، یہ اپنے گھر چلا گیا۔ اب انجمن نے سوچا کہ اب اس سے مزید کیا بات ہو سکتی ہے کہ جتنی دیر واپس پلٹ کے نہیں آیا اب اس سے بات نہیں ہو سکتی، اب وہ ہمارے حسینیہ نہیں آئے گا۔ اب ایک دن بعد اس نے غسل کیا، توبہ کی، 1 محرم کو اس کے گھر سے بچی اور اس کی زوجہ حسینیہ میں مجلس کے لیے گئے۔ اب اس نے جانا نہیں، اب اس نے کہنا بھی نہیں کہ میں جا نہیں سکتا، مجھے حسین کے حسینیہ سے نکال دیا گیا، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہے۔ اس نے اپنے گھر سے جتنے کالے لباس اور چادریں اس کو ملی ہیں نا، اس نے اپنے تہہ خانہ میں دیواروں کے ساتھ لگا کے ایک مرتبہ حسین کی طرف متوجہ ہو کے کہا، آقا مولا، ان لوگوں نے مجھے تیرے گھر سے نکال دیا ہے، میں تجھے اپنے گھر میں لے آیا ہوں، کیا اب مجھے تم میرے گھر سے بھی نکال دو گے؟ یہ کہہ کر روتا جا رہا ہے۔ جو اس کو مرثی ہے، جو ذکر مصائب آتا تھا وہ بار بار دہرا رہا ہے، رو رہا ہے، ٹکرے مارتا ہے، دیواروں میں سر مارتا ہے، مگر 5 محرم کا دن آیا، حسین جیسا کریم اپنے محب کو بھول نہ سکا۔ جتنے وہ 7 لوگ آئے تھے نا، سب کے خواب میں گئے، جاؤ، تمہاری کیا ضرورت کہ میرے حسینیہ سے قاسم کو نکال دی؟ تمہاری کیسے ہمت ہوئی کہ تم نے کسی گناہگار کو میرے در سے نکال دیا؟ اب ادھر ان کو کہتے ہیں جاؤ قاسم کو لے کر آؤ، ادھر قاسم کے خواب میں گئے۔ قاسم، کیا ایسا ہو سکتا ہے جو آپ حسین کے غم میں روئے اور وہ گناہ کرے؟ قاسم، کیسا ہو سکتا ہے جو ہاتھ حسین کے ماتم کے لیے اٹھے وہ کسی پہ ظلم کرے؟ قاسم، ایسا ہو سکتا ہے جو دل محبت حسین کے لیے ہو وہ دنیا کی محبت کے لیے رہ جائے؟ قاسم، جنہوں نے تجھے نکالا تھا وہ تجھے لینے آ رہے ہیں، مگر تجھے بدلنا ہوگا اپنے آپ کو، وہ جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اب راوی کہتا ہے، علماء جو بیان نقل کرتے ہیں، جب یہ سارے ایک دوسرے سے ملنے گئے، سب اپنے اپنے گھر میں یہ 7 لوگ رو رہے تھے۔ جس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں سامنے روتا ہوا آتا ہے، کہا کیا ہوا؟ کہا کہ حسین خواب میں آئے تھے، جاؤ قاسم کو لے کر آؤ، جاؤ قاسم کو لے کر آؤ۔ 7 اکٹھے ہو کر قاسم کے گھر آئے۔ اب کیا عالم دیکھا، قاسم رو رو کر دیواروں میں ٹکرے مار رہا ہے اور کہتا ہے تو مجھے لینے آ گئے؟ مجھے تو رات کو میرا آقا حسین بھی لینے آئے تھے۔ قاسم، گناہگار ضرور ہے مگر تجھ میں ادا ہے کہ تو میرا علم اٹھانے والا ہے، تو میرا عباس کا علم اٹھانے والا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تجھے ذلیل کروں۔ سارے ڈھونڈ کر زور لگا کے قاسم کو حسینیہ میں لے کر آئے، مگر 7 محرم کا جلوس چلا، قاسم نے علم اٹھایا، ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا، آئے حسین بادشاہ، اگر قاسم کو تبدیل کر دیا ہے
اور تو نے قبول کر لیا ہے تو ایک دعا قبول کر کہ حسین اگر در پہ بلایا ہے تو مجھ سے دوبارہ گناہ نہ ہونے پائے، مجھے اپنی شہادت والے دن روز عاشور شہادت نصیب، میں تیرا ماتم کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جاؤں، میں تیری عزاداری کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جاؤں۔ کہتے ہیں روز عاشور صبح کے وقت اس پہ غشی طاری ہوئی، اس غشی میں یہ دنیا سے چلا گیا۔ ہر طرف سے ماتم کی صدائیں بلند ہے، آگے آگے حسین مولا کا تعزیہ ہے، پیچھے قاسم کا جنازہ اٹھا ہوا ہے۔ کیا ہے قسمت ہے، آگے حسین کا جنازہ جا رہا ہے، پیچھے اس کے چاہنے والے عاشق کا جنازہ جا رہا ہے، مگر قاسم کے جنازے کو اٹھانے میں فرق تھا، کربلا میں حسین کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، مگر قاسم کا جنازہ اٹھا، آگے آگے حسین مولا کا تعزیہ ہے، پیچھے قاسم کا جنازہ اٹھا ہوا ہے، لوگ پھولوں کی بارش کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں قاسم یہ تیری قسمت بہت بلند ہے کہ تجھے حسین نے اپنے در پہ بلا کے معاف کر دیا، مگر روز عاشور ذرا کربلا کا منظر بھی آ کر دیکھنا۔ ایک مرتبہ ایک بہن ٹیلا پہ کھڑی ہے، جس کے ہاتھ میں جو آتا ہے وہ مظلوم پہ برساتا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ قاسم کربلا میں ذرا تصور تو کیجئے، جس نے ہاتھ میں پتھر لیا ہوا ہے وہ حسین مولا کو پتھر مارتا ہے، جس کے ہاتھ میں گرم ریت ہے وہ ریت پھینکتا ہے، جس کے ہاتھ میں تیر ہے وہ حسین کو تیر مارتا ہے، جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ حسین کو تلوار مارتا ہے، مگر ایک بہن دیکھنے والی دیکھ رہی تھی اور کہتی تھی مسلمانوں یہ تو تمہارے محمد کا بیٹا۔ حسین بادشاہ نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ آپ چہلم حسین کے لیے آئے ہیں، آپ چہلم حسین کے لیے آئے ہیں، مگر عزادارو ایک مرتبہ تصور کیجیے گا، کربلا کے شہید جو کربلا میں رہ گئے یا راستے میں شہید ہو گئے، مگر جو پلٹ کر آئے تھے نا ان میں سے حسین کی بیٹی چہلم کرنے نہیں آئی تھی۔ ہم دعا مانگے آقا مولا آپ کا چہلم کرنے آپ کی بیٹی نہیں آئی تھی، ہم تیری بیٹی کی طرف سے تیرا چہلم بنا رہے۔ اجرکم اللہ۔ آقا مولا تیری بہنیں پلٹ کے آ گئی تھی، تیرا سید سجاد بیٹا آ گیا تھا، مگر وہ تیری بیٹی جو تیرے سینے پہ سونے کی عادی تھی وہ واپس پلٹ کے تیری قبر پہ نہیں آئی۔ حسین مولا جو بار بار کہتی تھی بابا ظالم کا ہاتھ وزنی ہے میرے رخسار، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جو کہتی تھی بابا ظالم کے جانور تیز ہیں، تیری بیٹی کبھی جانوروں پہ سوار نہیں ہوئی، کبھی کہتی ہے شام کے زندان میں بابا مجھے بتا تو صحیح یہ پرندے کس طرف جاتے ہیں اور کس وقت لوٹ کے آتے ہیں۔ سید سجاد نے کہا میری بہن کس باتیں کر رہی ہو؟ ایک مرتبہ کہا میں تصور میں اپنے بابا سے باتیں کر رہی ہوں، صبح دیکھتی ہوں کچھ جانور اڑ کے جاتے ہیں، شام سے کچھ دیر پہلے پلٹ کے آ جاتے ہیں، مجھے بتا سکتے ہو بھیا سجاد یہ کہاں جاتے ہیں اور کہاں آتے ہیں؟ ایک مرتبہ سید سجاد کی آنکھوں سے خون بڑھا اور کہا بہن بھیا کو کیوں رلاتی ہو؟ پتہ ہے یہ صبح گھر چھوڑ کے جاتے ہیں، شام کو گھر واپس پلٹ آتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا سید سجاد کبھی میری قیدیں بھی چھوٹے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اے سید سجاد اے میرے بھیا کبھی میری قیدیں بھی آزاد ہوں گی، میں اپنے بھیا اصغر کی قبر پہ جا کر کبھی بیان کر سکوں گی، پانی کا پیالہ رکھ سکوں گی۔ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں اس کے بعد میری بہن نے
کافی گریہ کیا کہ ظالم کی نیندیں حرام ہو گئیں۔ ایک مرتبہ پکارے کہتے سید سجاد یہ ماحول کیا ہے، زندان میں اتنی رونے کی آوازیں کیوں ہیں؟ سید سجاد کہتے ہیں مسلمانوں تم تو سمجھتے ہو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، یہ حسین کے گلے کا تعویذ ہے، یہ حسین کے سینے کا تعویذ ہے جو اپنے بابا کی محبت میں روتی ہے۔ ایک مرتبہ مجھے میرے بابا کا سر دے دو، حسین کا بیٹا وعدہ کرتا ہے کبھی دوبارہ تمہیں رونے کی آواز نہیں آئے گی۔ عزاداروں نے مظلوم کربلا ایک مرتبہ سید سجاد کو میں نے مصعب کے سارے جملے چھوڑ دیے ہیں، اذان کا وقت ہونے والا ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد کو اپنے بابا کا سر ملا، سر کو ہاتھوں پہ اٹھائے ہوئے قیدی بیٹے نے جیسے زندان میں قدم رکھا ہے نا، اب بہن نے دیکھا کہ میرے بابا کا سر آ رہا ہے، زمین پہ لیٹ گئی، کہا سید سجاد میرے سینے پہ بابا کے سر کو رکھ۔ ایک مرتبہ کہا بابا میں تو تیرے سینے پہ سونے کی عادی تھی، بابا تو بیٹی کے سینے پہ آ جا۔ ایک مرتبہ بی بی نے اپنے بابا کے چہرے پہ غور کیا، دیکھا کہ دائیں کی زلفیں بائیں ہیں، بائیں کی زلفیں دائیں ہیں، رو کے کہتی ہے بابا کبھی بتا سکتا ہے کہ سر قلم کرنے کے بعد ظالم تیری زلفوں سے کیا کرتا رہا؟ من اللہ۔ سیدادی کہتی بابا جس بازار میں جس زندان میں قید ہونا جو ہمارے متولی ہیں، جو ہمارے اس روزہ دان کے، ہمارے اس زندان کے جو دربان ہیں، ہم نے سنا ہے کہ ان کی بیٹیاں رات کو سکون کے ساتھ سوتی ہیں۔ بابا اپنی بیٹی کو بھی دیکھ کبھی نیند نہیں آتی۔ ایک مرتبہ سید سجاد کی بہن نے ایک ایسا جملہ کہا کہ بابا آپ کو ظالم جب قتل کر رہا تھا میں آپ کے قتل کی گواہ ہوں، ایک مرتبہ آپ کا ظالم آپ کے چہرے پہ تماچے مارتا تھا، آپ کا رنگ تبدیل ہو گیا، آنکھیں کھول بیٹی کے رخساروں کو دیکھ، تو جوان تھا، میری بیٹی تو 4 سال کا سن ہے، بیٹیاں تو سب کی سانجی ہوتی ہے نا، بابا دیکھ تیری سکینہ کے رخساروں کا رنگ کیسا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ بی بی نے ایک ایسا جملہ کہا، بی بی کی روح پرواز کر گئی، کہا بابا بتا جب کسی کو ذبح کیا جاتا ہے تو شریعت میں کیا حکم ہے؟ اسے پانی پلایا جاتا ہے۔ بابا کربلا کے بعد تیری بیٹی کو کبھی پانی